کا نام مدینے پاک میں تب میری پیشی مدینے پاک میں تب میری پیشی یہی چاہتے حسرت یہی حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب نائب امیر اتحاد اہل سنت تشریف لا چکے ہیں. آپ تمام اخبار سے گزارش ہے کہ حضرت کے واضح نصیحت کو غور و فکر کے ساتھ عمل کی نیت سے سماعت فرمائے. دل دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ کا حیات ہمیں ان کی باتوں سے اور ان کے بیانات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ملاتا کے بعد دیکھتا ہوں خطیب اسلام حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب. کشتی کے ذریعے وہ بچے روزانہ نہر عبور کر کے دوسری طرف
گر جاتے ہیں۔ کشتی کا چلانے والا ایک ملاح تھا جو عام دنیا دار اور جاہل آدمی، چھوٹے بچے شرارتی ہوتے ہیں، جب وہ کشتی میں سوار ہو کر جاتے تو کشتی کا ملاح جو کہ سیدھا سادہ آدمی تھا اس کے ساتھ شرارت کرتے دل نہیں ہوتے۔ مقصد تھا اپنی شرارتوں کے ذریعے اپنی تسکین تباہ، تو شرارت کا ہم نے طریقہ اختیار کیا تھا یہ جو روزانہ میں مشکل سے سوال سوچ کر آتے، آج کشتی چلانے والے اس ملاح بابے سے یہ سوال پوچھیں گے اور اسے اس سوال کا جواب نہیں آئے گا تو ہم دعویٰ کریں گے۔ اس مذاق میں ہمارا سفر بھی کٹ جائے گا، دلوگی بھی ہوتی رہے گی۔ ایک دن وہ سوال سوچ کر آیا، کشتی جب بیچ دریا اور نہر کے پہنچی تو انہوں نے بابا سے پوچھا کہ بابا آپ کو سائنس کیمسٹری بیولوجی کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ بابا نے کہا نہیں، میں نے تو اتنے مشکل نام پہلی بار سنے، میری بلا جانے کہ فزکس کیمسٹری اور سائنس کیا ہوتی ہے، اگر یہ چیزیں مجھے آتی ہوتی تو میں آج یہاں تک لکھا رہا ہوتا۔ بابا نے جواب نفی میں دیا تو بچوں نے اس کا مذاق اڑایا اور بچے بابا کو کہنے لگے کہ بابا then you have wasted half of your life، آپ نے اپنی آدھی زندگی کو برباد و ضائع کر لیا، آپ نے سائنس نہیں سیکھی۔ اگلے دن پھر کشتی میں سوال، بچوں نے سوال کیا بابا آپ کو ریاضی، جیومیٹری، الجبرا، میتھمیٹکس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ بابا نے کہا کہ مجھے یہ اتنے مشکل نام پہلی بار سننے کا اتفاق ہوا کہ میری بلا جانے یہ کیا چیزیں ہیں۔ بچوں نے پھر کہا کہ بابا آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ روزانہ یہ معمول بن گیا کہ وہ مشکل سوال کرتے، بابا کو اس کا جواب نہ آتا تو وہ بابا کا مذاق اڑاتے کہ آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی، آدھی برباد کر دی، آدھی برباد کر دی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، کشتی میں سوار جب جا رہے تھے، کشتی جب بیچ نہر اور دریا کی پہنچی تو اس میں طوفانی اور طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی۔ اب بابا کی باری تھی، بابا نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں کو تیراکی بھی آتی ہے، تیرنا بھی جانتے ہو؟ کوئی نہیں۔ بچوں نے کہا ہماری بلا جانے سے تیراکی کسے کہتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں۔ تو بابا نے کہا کہ میں نے تو اپنی آدھی برباد کی تھی، تم نے تو پوری برباد کر دی، ساری ضائع کر دی، تمہیں تیراکی نہیں آتی، اب تو موت کا سامنا کرو۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ جس نے اپنی اس 4 دن کی فانی زندگی میں اپنے بچوں کو یا خود انگریزی سیکھی، کمپیوٹر سیکھا، سائنس سیکھی، دنیاوی فنون سیکھے، مجھے اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے انگریزی نہیں سیکھی اس کے پلے تو کچھ بھی نہ بچا، کمپیوٹر نہ سیکھا اس نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ میں کہتا ہوں جس نے کمپیوٹر، سائنس، انگریزی نہیں سیکھی اس نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کی، جس نے اللہ کے دین اور شریعت کو نہ سیکھا اس نے پوری زندگی برباد کر دی۔ کثرت دنیا والآخرہ، اس دنیا کو بھی اور آنے والی زندگی کو بھی اس نے برباد و ضائع کرنا ہے۔ اصل چیز دین ہے جو ہماری اساس اور بنیاد ہے، اللہ اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا فیوچر اور مستقبل کیا ہوگا۔ تو بھائیو یاد رکھو، دنیا میں جتنی چیزیں ہم سمیٹ رہے ہیں محنت کر کے، اس لیے سمیٹ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل اچھا گزرے، کیا میرا مکان ہو، میری گاڑی ہو، میرا بنگلہ ہو، میرا بینک بیلنس ہو، میری جائیداد ہو، میرے پاس پیسہ ہو۔ دنیا گزارنے کے لیے آسائشوں اور راحتوں کا سامان
میرے پاس موجود ہو تاکہ میرا مستقبل آرام سے گزرے۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی دنیا کے ذریعے جو کچھ ہم آسانی اور راحتوں کے اسباب سمیٹتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھو اسکول کالج جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم فقط دنیا کے اسباب اور راحتوں کا سامان سمیٹنے کے مقرر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کالج سے اور کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا کہ دنیا کیسے کمانی ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، آرام اور راحت کے اسباب اور سامان کیسے جمع کرنا ہے۔ اسکول کالج یہ سکھاتا ہے۔ ہم کو سامان جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مستقبل آرام سے گزر جائے، یہ چیزیں اگر ہمارے پاس ہوں تو ہمیں مستقبل میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آتی۔ اصل میں ہم دھوکے کا شکار ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ اصل مستقبل ہمارا مرنے کے بعد شروع ہوگا، موت کے بعد شروع ہوگا، اور یہ جو آرام اور راحت کے اسباب ہم جمع کر رہے ہیں، مثلاً بجلی ہے، الیکٹرک کی تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح یہ آرام و راحت کے اسباب ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، ہر چیز جو ہم سمیٹ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، بتائیے ان چیزوں نے ہمیں فائدہ کب تک دینا ہے؟ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تو ان اسباب کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پنکھا ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہم زندہ ہیں، مردے پہ پنکھا یہ اسی چلا تو کیا فائدہ اس کے لیے، کیا فائدہ پہنچائے گا اسے؟ دنیا کے جتنے اسباب ہم جمع کرتے ہیں ان کا فائدہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس وقت تک ہے جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے۔ اگر ہم مر جائیں اور ہمیں قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے اور ساری دنیا کے آرام و راحت کے اسباب وہاں جمع کر دو تو بتاؤ کیا قبر میں ذرہ بھر فائدہ پہنچا سکتے؟ اصل مستقبل تو ہمارا شروع ہی قبر سے ہوگا، وہاں سے آگے ہم نے چلنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں اصل آرام و راحت کے اسباب کون سے ہیں جو ہمیں کام آئیں گے؟ وہ چیز ہمیں جو قبر میں، حشر میں، قیامت میں کام آنی ہے وہ اسکول نہیں دے رہا، وہ کالج نہیں دے رہا، وہ یونیورسٹی نہیں دے رہی۔ اصل ہمارے مستقبل کا سامان وہ مسجد اور محراب و منبر اور مدرسے کی یہ چٹائیاں ہمیں فراہم کر رہی ہیں۔ اصل چیز وہاں اللہ رسول کے احکامات، نماز، روزہ، اللہ، توبہ، استغفار، یہ چیزیں کام آئیں گی، اور یہ چیزیں کہاں سے فراہم ہو رہی ہیں؟ مسجد اور منبر کی اس جگہ سے یا مدرسے کی چٹائیوں سے اللہ اس کے رسول کے احکامات امت اور لوگوں تک منتقل کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل ہمارے مستقبل کی کامیابی کے ضامن ہے۔ تو اصل مستقبل تو بنتا ہی انسان کا مسجد اور مدرسے کے ذریعے